روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے محدود نوٹس کے اوپر آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی، اور پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو رائٹ پہ ہیں لیفٹ پہ ہیں، وہ انتہائی اہم ہے، اور جس کے اندر مجھے میڈیا کی، سول سوسائٹی کی، جتنے بھی آپ کے ایجوکیشن سے متعلق لوگ ہیں ان کی مدد چاہیے، اس لیے کہ عمران خان نے جب مجھے یہ منسٹری تفویض کی تو سب سے پہلے یہ ہدایت دی کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور آپ نے آنے والی نسلیں، جس کو عمران خان اپنی زبان میں یا میں اپنی زبان میں پرامزنگ فیوچر آف پاکستان کہتے ہیں، جو 60% آبادی پہ مشتمل ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے۔ اس وقت منشیات ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، اسٹریٹ کے اندر، ایجوکیشن سینٹر کے اندر، ہر جگہ جو ہے پھیل چکی ہے۔ جب تک آپ والد کی حیثیت سے اپنے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم سارے، اس وقت تک اس لعنت سے ہم پاکستان میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ پچھلے 4 سال سے میرے لیے مشکل یہ ہے کہ بمپر کراپ جو ہے افغانستان میں ہوئی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں، اس دن بھی جب عبداللہ کو ملے تو میں نے یہ دعا کی، پروردگار وہاں پہ حالات صحیح ہو جائیں تاکہ اس حکومت کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے ہم پاکستان سے اس کی مدد کریں تاکہ اس لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 80% افغانستان سے 80% جو ہے یہاں سے زمینی راستے سے جو ہے یہ دوسرے ممالک پہ بھیجی جا رہی ہے، افغانستان سے ڈائریکٹ بلوچستان۔ اس لیے بھی بلوچستان انتہائی اہم ہے، اور میں جناب سوری صاحب کا، کودا صاحب کا، سینیٹر احمد خان کا، اور اپنے جتنے بھی یہاں پہ میری پی ٹی آئی کے مشران ہیں، آفس بیئرر ہیں، جو میرے لیے مشعل راہ ہیں، میرے لیے انتہائی قابل عزت ہیں، کہ ان کی موجودگی کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہم نے سیز کی تھی ڈرگز، اس کو جو ہے ہم جلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اینٹی نارکاٹک فورس کا جو نیٹ ورک ہے، جو ہماری ایلیٹ فورس ہے، اس کا میں جو ہے جا کے عینی مشاہدہ کروں گا، دیکھوں گا کہاں کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے میں آیا ہوں، جس رفتار سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے بھی کنگ پن ہیں ڈرگ کے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ یہ میرے لیڈر کی ویژن ہے، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور ان کو کیفر کردار پہنچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے آپ یہاں پہ نیشنل یہ اینٹی نارکاٹک فورس اور میری معاونت کریں، بتائیں، تاکہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے ہم ہاتھ ڈالیں۔ چھوٹا کام 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبائی حکومت کا ہے کہ اپنی ایکسائز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، اور دوسری جو ان کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کے ذریعے جو ہے منشیات کا کلا کما کرے۔ لیکن جو بڑے کنگ پن ہیں انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے آپ کی معاونت کی، آپ کی گائیڈنس کی، آپ کی مشاورت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بڑی لعنت کو اور برائی کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی ہیلپ، خاص کر
میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. آپ کے ذریعے میں ان کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کمٹمنٹ ہے میری منسٹری کی, میری فورس کی, میرے دوستوں کی, کہ ہم ان کو یہ زمین ان کے لیے تنگ کر کے ان کے لیے جہنم بنائیں گے, اس لیے کہ وہ انسانیت کے آنے والی نسلوں کے بنیادی دشمن ہیں. اب اس کے بعد دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وقت کم ہے, کیونکہ ہماری بیک ٹو بیک میٹنگز ہیں. میں ملکی حالات پہ کچھ اس طرح روشنی ڈالوں کہ ایک عام چور ہوتا ہے جو آپ کا پرس, آپ کے گھر کا کوئی سامان یا دکان جو ہے لوٹتا ہے, اور ایک پالیٹکس کا چور ہوتا ہے جنہوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا ہے, جس طریقے سے منشیات تباہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1,70,00,000 لوگوں نے جو ہمیں ووٹ دیا, اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی بڑے سیاسی چور ہیں جن کو اس ملک کے عوام نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا, کسی کو صدر بنایا, دونوں ایک ہیں, وہ زرداری ہو یا نواز شریف, نیلے پہ دیلا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارا قانون اور ہمارا آئین, عدالتیں اور نیب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے, اس لیے کہ اس قوم کے اوپر ان کا احسان ہوگا کہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے ان سے لی جائے. آج آپ اپنے اسکولوں کو دیکھ لیں, ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے ملک کا مال انہوں نے لوٹا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت سے یہ بچ کے نہیں جا سکتے. نواز شریف, تم ملک کے بھگوڑے ہو, تم نے عدالتوں کو دغا کیا ہے اور اس دغا سے بچ نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی. اس لیے آنے والا وقت تمہیں اس ملک کے عوام کے دلوں سے جس طرح نکل چکے ہو, انشاءاللہ تعالی تم بےمانی ہو چکے ہو. آج ہمارا دشمن, اس کو تم جیسا آدمی چاہیے تھا جس طرح الطاف حسین, چونکہ قوم اور ملک کا بےمانی بن چکا ہے, اس لیے آج تمہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کے جتنے ناظرین ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے. میں نے جب پوچھا کون ہے تو کہنے لگا کہ یہ ANP کا یہاں کوئی جلسہ یا جلسی ہو رہی ہے, کنونشن کوئی ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ KPK سے تو ان کا نام ہی مٹ گیا, بلوچستان سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو, اور وہاں باقی صوبوں میں تو ان کا نام ہے نہیں. مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو تھوڑے بہت 2-4 رہتے ہیں یہاں سے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ باچا خان کی ANP نہیں ہے. دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان جس کے ساتھ میں 9 سال رہا ہوں, اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب اکرم دورانی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے میں نے, وہ اپنے ٹوٹل ایسٹ 55 لاکھ روپیہ بتا رہا ہے, 55 لاکھ روپیہ 1996 سے 2017 تک, اور میں نے نیب میں جا کے بتایا اور اس کی ایک ایک جائیداد کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں 9 سال رہا ہوں, کبھی تو ثابت کرو ظالموں کہ میں نے کوئی سرکاری کپ ہی چائے کا پیا ہے کہ نہیں پیا. 9 سال رفاقت, یہ دیکھو کہ میں نے کبھی چائے کا ایک سرکاری کپ پیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی طرف سے بھی آواز آئی. اس لیے انہوں نے جو آپ یہ 11 نوسرباز جو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے قاسم سوری صاحب جب انہوں نے الیکشن لڑا ہمارا ڈپٹی اسپیکر کا نیشنل اسمبلی میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا لڑکا جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا. مولانا صاحب خود
आरफ अलवी साहब के मुकाबले में खड़े हुए और बुरी तरह शिकस्त हुई। आज चूंकि सफ़ा हस्ती से सियासी तौर पे मिट चुके हैं, इसलिए आज वो सारे इकट्ठे हुए हैं। किसके लिए? अपना कारोबार बचाने के लिए, अपनी करप्शन ख़त्म करने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि जिन इदारों के ऊपर वो हाथ उंगली उठा रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़, वो मेरे मुल्क के नेशनल पावर हैं, वो कानून और आइन के ताबे हैं। हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं कि हुकूमत का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे लीडर की हर बात जो कानून और आइन के मुताबिक है उसको मानते हैं। कल यही गिला कर रहे थे कि इदारे हमारे साथ नहीं, आज हमारे साथ इदारे मुल्क और रियासत को बचाने के लिए हैं। तो इनके पेट के अंदर जो है दर्द शुरू हो चुका है। ये दर्द अपनी दौलत और हराम माल को बचाने के लिए है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों का होगा। सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, जिसके लिए आपको याद है कि जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे आता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सेनेट के अंदर भी PTI और उसकी हलीफ जमातें अक्सरियत से यहाँ सेनेटर मुंतखब करके जाएंगी, इसलिए कि मैं बहैसियत सेनेट में PTI के लीडर की हैसियत से मुझे ज़रूरत है कि वहाँ हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, ताकि हम कानून बनाकर इस वक्त जो हमारे रास्ते के अंदर इमरान खान के रिफॉर्म के रास्ते के अंदर जो रुकावट है वो दूर हो जाए और हम ऐसा कानून जो है आपको दें, ऐसा मुल्क की तामीर के अंदर आपके साथ जो है शरीक हों कि जिसके ऊपर आने वाली नस्लें जो है फ़ख्र करें। मैं तहे दिल से फिर अपने सारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। कासिम सूरी साहब का भी, अपने सेनेटर साहिबान का भी और आप सब का भी। कोई आपका सवाल हो तो मैं और सूरी साहब दो बातें कर लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आज़म सवाती साहब ने बताया अपने आने का मकसद भी और सियासी हवाले से भी जो बातचीत की, उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं, जो भी कौम परस्त जमात है वो हुकूमतों में आ चुकी है, वो उन बड़ी जमातों की हलीफ रह चुकी है जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के अदवार में थी। तो उनकी कारकर्दगी हम सबके सामने है। ये इन 70 सालों में जो भी हुकूमत आई है उनका हिस्सा रहे हैं। और आज जो पसमानदगी का रोना रोते हैं बलूचिस्तान की, तो 70 सालों में उन कौम परस्तों का भी हाल है इस बलूचिस्तान को पसमानदा रखने में। वो ख़ुद भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत को 2 साल हुए हैं और मैं आपको पूरे यकीन से दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यहाँ पर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो मिलकर इंशाअल्लाह वो रिफॉर्म्स लेके आएगी बलूचिस्तान में जो इन्होंने 70 सालों में नहीं लाए। और ये आज जो ये इकट्ठे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मुस्तरद लोगों का टोला है और ये अपनी उस सियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। अब आपके मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं छुपती जो इनके अदवार में हुई हैं और जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान में जब हमारी हुकूमत आई और पूरे पाकिस्तान में तो माशी तौर पे बदहाली थी। और बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो सीपैक के हवाले से जो ये हमारे कौम परस्त दावे करते रहे मगरबी रूट का इन्होंने नहीं बनाया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने जा रही है। और भी इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंशाअल्लाह जो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए मुफीद होंगे। लेकिन जब से अब की हुकूमत आया है, यहाँ पे चीनी है, आटा है, सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई है। आम लोग तो इसको देखते हैं, लेकिन जब आप लोग जो है सब पे जो है वो गद्दार का लेबल लगाते हैं, मौलाना गद्दार है, गद्दार है, पीटीएम गद्दार है, लेकिन आवाज़ को क्या? देखें, बुनियादी तौर पे जिसने मुल्क को लूटा है
اور جو ملک کے ادارے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے خلاف ہوگا، آپ خود کو مجھے نام بتا دیں تاکہ وہ نام ان کو دے دیں. میں تو نہیں کہتا کہ وہ غدار، لیکن آپ مجھے نام بتا دیں کہ جو اس ملک کے سالمیت کے ادارے ہیں ان کے اوپر جو انگلی اٹھا رہا ہے ان کا کیا نام ہونا چاہیے. جو نام آپ دیں گے میں ان کو دوں گا، لیکن ملک کو تباہ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے بار بار اقتدار، جس طرح میں نے کہا کہ اگر اکرم دورانی کی 55 لاکھ کی ٹوٹل جائیداد ہے، اس کے کپڑے 55 لاکھ کے ہیں، اس کی گاڑیاں، اس کے محلات، اس کی گیسٹ ہاؤسز جس کے اوپر میں نے دعویٰ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں 9 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ان سے ہی پوچھ لیں کہ کیا اس نے کبھی کوئی سرکاری چائے کا ایک کپ 10 روپے کا پیا یا نہیں پیا. اگر وہ کہیں نہیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری حفاظت کی ہے. ملک کے صادق اور امین سے چلتے ہیں جس طریقے سے عمران خان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فاؤنڈیشن تیار کر لی ہے، اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو چلا کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ترقی کرے. لیکن پرانی گندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. مجھے ہمدردی ہے سب سے، اس لیے کہ آج غریب انفلیشن کی چکی کے اندر پس رہا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نا امید نہیں، ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، کوئٹہ میں ایک انسانیت بچاؤ سینٹر ہے، پچھلے ٹینور میں بھی اس کے لیے فنڈز رکھے گئے تھے، وہ تو مل چکے ہیں، مگر اس کے فنڈز کو روکا جا رہا ہے یا روک دیا گیا ہے. تقریباً کوئی 1300 سے 1400 لوگ وہاں پر موجود ہیں جو منشیات کے عادی لوگ ہیں، ان کا علاج تھا. تو اس حوالے سے کیا حکومت سے بات کریں گے، کیونکہ صوبائی حکومت کے اس میں ہے وہ. میں بالکل جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ کام جو ہے یہ جتنے بھی ماڈل ریہیب سینٹر ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ سارا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور اس کے اندر جو ہے جو کچھ میں توسیع کر سکتا ہوں یا اس کے اوپر اوور سائٹ ان کی مدد کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس لیے میں ہر جگہ پہنچ رہا ہوں. اچھا قاسم صاحب، آپ نے بات کی 30 سالوں کی جو پسماندگی اس میں قوم کہا ہے. موجودہ جو حالیہ ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا آئی لینڈ ریونیو کے، آئی لینڈ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر مالک نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ گوادر کو بلوچستان سے الگ کر کے کراچی کے ساتھ ملایا جائے گا تو پورے بلوچستان کو پسماندہ رکھا جائے گا. پھر اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ 8ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات صوبے کے پاس ہیں، اور صوبے کے انڈر ہے گوادر. اس طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی قانون سازی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر، اور الحمدللہ بلوچستان کا گیٹ وے بنے گا معیشت کا پورے پاکستان کا گوادر. اور گوادر کا جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا ہب ہے، یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوادر کو جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ملایا جائے گا. گوادر بلوچستان ہے اور بلوچستان کا حصہ رہے گا. گوادر کے ہمارے یہاں پہ سینیٹر صاحب گودا بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری اس میں نہیں ہے، کہ کوئی پلان میں بھی نہیں ہے، نہ کوئی تصور میں ہے، اور یہ جو بھی بات ہے یہ من گڑت بات ہے. صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ آپ بتا. اس طرح ہے کہ جس آرڈیننس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا جیسا جزیرہ ہے، اور وہ جزیرہ جو ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کا ہے. ہم نے ابھی اس کو حالیہ یہ کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے اس پہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. لیکن وہ میگا پروجیکٹ جو ہے مشکل سے زرداری کے جو جیب میں پلنے والے ملک ریاض اور دوسرے تیسرے کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کو ملے گا جو پاکستان کو آباد کرنا چاہیں. اس لیے ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ بڈنگ ہوگی، اور اس بڈنگ کے مطابق جو ہے اس جزیرے کو، اور جزیرہ جو ہے وہ ملکیت ہے پورٹ قاسم اتھارٹی، جو کہ وفاق کی منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے، میری ٹائم منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بلاول کے اور جو زرداری کے خواری ہیں ان کا کاروبار جو ہے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے جیب میں ڈالنا ہے. انہوں نے جس طریقے سے چائنا کٹک کر کے پورے کراچی کو جو ہے جس گمبھیر حالات پہ چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں یہ جزیرہ تو سونا تھا،
ابھی تک تو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو اس کو ہم اگر بیچیں گے، خریدیں گے، کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی چڑیا چلی گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آباد کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اگر آپ نے وہ نوٹیفکیشن پڑھی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلوچستان اوسط کے جتنے بھی جزائر ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. میں نوٹیفیکیشن میں خود کیبنٹ کا ممبر ہوں، تو میں کیسے جو ذرا نوٹیفیکیشن لا کے دے دیں؟ میں آپ کو پڑھ کے جو ہے پڑھا لکھا ہوں اور وکیل بھی ہوں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے. میں آپ کو بتا دوں قطعاً نہیں ایسا، قطعاً نہیں ایسا. اور اگر کسی نے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے کریٹ کیا تو میں اس کی نفی کرتا ہوں. اس سے، اس جزیرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچستان کے عوام کا ہے، بلوچستان کے صوبے کا ہے. اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عمران خان کے ایمان کا حصہ ہے. شانتی ہوئے آپ وکیل بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ. آئین کے آرٹیکل 6 نے جنہیں غدار ڈکلیئر کیا ہے ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر آئین کے آرٹیکل 6 کے اندر جو ہے کس نے غدار کیا ہے؟ جس نے غدار ان کو ڈکلیئر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی وہ ڈیفنس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے آئے گا. اعظم سواتی نے یا عمران خان نے تو کسی کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر نہیں کیا. اگر ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفنس لے کے آئیں گے اس کے لیے. ملکی اداروں کی آپ نے بات کی ہے، ملکی اداروں کی آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کے خلاف جائے گا. اگر آپ اپنے لیڈر کا پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ کہتے تھے، تو اب ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہے سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی ادارے ملک کی سالمیت، قانون اور آئین کے مطابق جمہوریت کے پاسدار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جمہوری اداروں کے ساتھ، قانون اور آئین کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں. اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ملک کے نیشنل پاور ہیں، اور ان نیشنل پاور کے ساتھ کھڑا ہونا اعظم سواتی کا اور عمران خان کے ایمان کا حصہ ہے. کرنٹ سینیریو کا مطلب آپ کس چیز سے کہہ رہے ہیں؟ گوادر دل ہے. گوادر جی پاکستان کا دل ہے، بلوچستان کا مستقبل، بلکہ اس ریجن کا مستقبل ہے. آپ کو پتہ ہے میں خود گوادر سے ہوں. تو ابھی یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ گوادر کہیں جا رہا، تو گوادر کہیں نہیں جا رہا. گوادر بلوچستان حکومت کے انڈر، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کا ماسٹر پلان بھی اسی حکومت میں آیا ہے، جس کو 2.5-3 سال لگ گئے تھے، لیکن اس حکومت میں، ہماری حکومت نے اس ماسٹر پلان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ابھی کام بھی شروع کر دیا. اس کے لیے بیڈنگ ہو رہی ہے. گوادر میں بجلی کا مسئلہ ایک اکلوتا مسئلہ رہ گیا ہے. اب وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہلے نہیں تھے. آپ نے دیکھا یونیورسٹی ایک کھل گیا، کیمپس کھل گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ گوادر یونیورسٹی بھی اپنا کھل رہا ہے. اسی طرح سے ماہیگیروں کی فلاح و بہبود کے لیے پورٹ ہمارا جو آپریشنل نہیں تھا اتنے سالوں سے، میں ریکارڈ میں لے کر رہا ہوں یہ بات. میں پچھلے 2004 سے لے کے ابھی تک لڑتا رہا. کسی حکومت نے گوادر پورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا. پہلی دفعہ اس حکومت نے گوادر پورٹ میں جو کاغذی باتیں ہوتی تھی کہ گوادر پورٹ ٹیکس فری ہے، ٹیکس ہالیڈیز ہیں، وہ نہیں تھے. اب اس حکومت نے جا کر گوادر کو ٹیکس فری کیا، گوادر کے پورٹ کو ٹیکس فری کیا. وہاں پر جو چیزیں رکی ہوئی تھیں اس چیزوں کو آگے گوادر پورٹ کو پراپرلی آپریشنل کیا. اس کے ساتھ ساتھ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، جس کے لیے ہم لوگ دیرینہ ہماری خواہش تھی، ہماری حکومت نے، بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت نے ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ سے، انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ گوادر سے سٹارٹ کروایا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں گوادر میں، ہاسپٹل گوادر میں، اسکولز گوادر میں، چیزیں گوادر جو آج سے 10 سال ML3 جو آ رہا ہے اس میں بھی گوادر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے کنیکشنز کی بات ہو رہی ہے. گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. اب بس ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارا بجلی کا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ گریڈ اسٹیشن سے بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین ہی بتائیں گے کہ کب ملک جو ہے واپس آئیں گے. مجھے کہے تو میں تو ملک کے اندر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی، اس لیے کہ ہماری اب دوسری میٹنگ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.